اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیونکہ یہ شوال المکرم کا جو مہینہ ہے، ہم اس بات کا ہمیں علم رکھنا چاہیے کہ 15 شوال المکرم، آج جو ہے 10ویں رات ہے، 15 تاریخ جو ہے شوال المکرم کی، وہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے کہ آپ مدینہ طیبہ میں 3 ہجری احد کے مقام پر آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، اور 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ امیر حمزہ یہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں یہ، اور پھر اس کے بعد یقیناً اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلتیں اور بلندیاں جو عطا فرمائی، جو آپ ہی کے حصے میں ہے۔ آج بھی مدینہ طیبہ میں، آج دن تک اور قیامت تک، اور اسے آپ ذہن نشین کریے کہ جو بھی حضور کے قدموں میں جو حاضر ہوتا ہے، وہ اس وقت تک حاضر نہیں ہو سکتا جب تک امیر حمزہ اجازت نہ دیں۔ اور یہ صرف ہمارا یہ عقیدہ نہیں، بلکہ وہاں کے جو مقامی جو سعودی ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں آج بھی اگر کوئی امیر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ امیر مدینہ، آج بھی اگر کوئی ہے تو امیر حمزہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوتے تو پہلے امیر حمزہ کے قدموں میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتے، اور حضور نے ان کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جو میرے چچا امیر حمزہ، ان کی بارگاہ میں جب سلام پیش کیا جاتا ہے تو یہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سید الشہداء، اور آپ ہی کو فرمایا گئے کہ یہ سید الشہداء ہیں، کہ شہداء کے سردار ہیں۔ جب آپ شہید ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ، کیونکہ احد مدینہ طیبہ سے باہر تھا، جب آپ تشریف لے گئے تو 70 شہداء جنہوں نے احد کے مقام پر جام شہادت نوش فرمائی، تو وہ صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے، تو ان کی جو فیملی کی جانب سے جو غم منایا جا رہا تھا، رو رہے تھے لوگ، غم کا اظہار کر رہے تھے۔ حضور نے اس وقت یہ فرمایا کہ کوئی میرے چچا کے لیے رونے والا نہیں۔ اس وقت صحابہ کرام اور دیگر ان کے گھر کے ممبران وہ اپنے شہداء کے غم کو بھول گئے اور سب نے امیر حمزہ کا غم منایا۔ حضور اس قدر رو رہے تھے آپ کی شہادت پر کہ مدینہ طیبہ میں پھر ایک رواج پڑ چکا تھا کہ اگر کوئی مدینے میں انتقال کر جاتا، جیسے عمومی طور پر کسی گھر میں فوتگی ہو جائے، تو غم کا اظہار کس طرح کیا جاتا ہے کہ روتے ہیں۔ 3 دنوں کا غم ہے جو اسلام نے اجازت دی، 3 دن جو غم مناتے ہیں۔ تو ان 3 دنوں کے غم میں مدینہ طیبہ میں یہ رواج تھا کہ مرنے والے پر بعد میں روتے تھے، پہلے سید الشہداء پر روتے تھے۔ پہلے ان کا غم مناتے، پھر اپنے گھر کا کوئی فرد انتقال کرتا تو پھر ان کی یاد میں وہ غم مناتے۔ تو اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں آپ کی شہادت کے بعد یہ سلسلہ جاری تھا کہ حضرت امیر حمزہ کو باقاعدہ یاد کیا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میرے جو چچا ہیں یہ خدا کے شیر ہیں، یہ شیر
خدا ہیں اور فرمایا کہ یہ شیر مصطفیٰ بھی ہیں، کہ یہ اللہ کے بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کے بھی شیر ہیں، کہ وہ حضور کے چچا ہونے کے ساتھ پوری جب تک روئے زمین پر تھے سرکار کے محافظ بنے رہے، سرکار کے ساتھ تھے۔ اعلان یعنی ایمان کا اعلان جو انہوں نے ڈکلیئر کیا، اس سے قبل بھی اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت فرماتے تھے اور ان کو پریشان آپ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ امیر حمزہ کی شہادت کے بعد پہلے وہ شہید ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہیدوں کی نماز جنازہ میں سب سے پہلے جس شہید کا جنازہ آپ نے پڑھا وہ امیر حمزہ ہے۔ 70 شہید ہوئے، ان 70 میں سے اور اس سے قبل بھی جو شہید ہوئے تھے، امیر حمزہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو جنازہ پڑھا ہے وہ 70 مرتبہ پڑھا ہے۔ امیر حمزہ کا قصور کیا تھا؟ امیر حمزہ نے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ وہ شہید کرنے والے ایک انتقام لینے کے لیے وہ بے چین تھے؟ حضور جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو جنگ بدر یہ 2 ہجری میں ہوئی، 2 ہجری، رمضان کا مہینہ 17واں روزہ۔ یہ اسلام کی یہ پہلی عظیم جنگ جسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور غزوہ اسے کہا جاتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی ہو، وہ غزوہ ہے۔ تو بدر کے غزوہ کے بعد جو دوسرا غزوہ ہوا احد کا ہوا، اور وجہ یہ ہوئی کہ بدر میں کافروں کے 70 کفار جس میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، 313 تھے یہ مسلمانوں کا جو لشکر، 313، اور یہ اسلام کو مٹانے کے لیے 1000 کا لشکر لے کر آئے تھے۔ ان اسلامی لشکر میں جو سب سے آگے تھے وہ امیر حمزہ تھے، مولا علی تھے، اور حضرت عبید اللہ بن حارث سے ایک ہی خاندان کے یہ فرد ہیں، جس خاندان کو خاندان بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ وہی خاندان ہے کہ جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے عظیم خاندان جو ہے لوگوں دیکھنا چاہو تو بنی ہاشم کو دیکھ لو، کہ اس کے جیسا خاندان نہ پہلے تھا، نہ ہے، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ خاندان بنی ہاشم کہ یہ شیر تھے حضرت امیر حمزہ، اور اسی خاندان سے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تھا۔ یہی وہ خاندان بنی ہاشم ہے کہ جبریل امین آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نے زمین کے چپے چپے کو چھان ڈالا، خاندان بنی ہاشم سے فضیلت والا مجھے کوئی خاندان نہیں ملا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمام تر فضیلتیں خاندان بنی ہاشم میں رکھی ہوئی ہیں۔ تو حضرت امیر حمزہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ خاندان بنی ہاشم ہے، عبد المطلب کے یہ شہزادے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور یہی نہیں بلکہ رضاعی بائی بھی ہیں۔ امیر حمزہ حضور کے رضاعی بائی کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام نے جن کا دودھ نوش فرمایا، مقدس خاتون کا، حضرت امیر حمزہ نے بھی ان کا دودھ نوش فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے رضاعی بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص جو ہے محافظ بھی رہے۔ بنی ہاشم یہ کون سا خاندان ہے حضرات گرامی؟ جی ہاں، یہ وہی خاندان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج جو امت مسلمہ پر جن چیزوں کو حرام کر رکھا ہے،
جن کے حکم قرآن کریم میں مختلف اوقات پر نازل ہوتے رہے، خاندان بنی ہاشم نے ان تمام چیزوں کو اپنے اوپر پہلے سے حرام کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں کہ جو بعد میں ہم پر حرام کی گئی، جس طرح زنا یہ حرام ہے، بعد میں یہ ساری چیزیں قرآن میں آتی گئی۔ غیبت ہے، حرام ہے، چغلی ہے، جھوٹ ہے۔ یہ اتنا عظیم خاندان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان تمام باتوں سے اس خاندان کو پاک رکھا تھا۔ یہی وہ خاندان ہے کہ جس گھر میں بتوں کے دور میں، کہ جس وقت مشرکین بتوں کو پوجتے تھے، اسی علاقے میں خاندان تو اور بھی تھے، مگر یہ واحد خاندان تھا بنی ہاشم کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بتوں سے پاک رکھا تھا۔ ایسے عظیم خاندان میں آپ نے پرورش پائی امیر حمزہ نے کہ آپ نے جب اسلام کا اظہار کیا، اس سے قبل بھی کوئی بات نہیں ملتی کہ آپ کے گھر سے کوئی بت ملا ہو یا آپ نے کبھی بت کو پوجا ہو، کبھی بھی نہیں، اس طرح کی بات نہیں ملتی۔ اس طرح کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاندان بنی ہاشم کو ان تمام تر جاہلانہ حرکتوں سے پاک رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، چاہے معاف کیا، مگر معاف کرنے کے بعد بھی حضرت امیر حمزہ کا قاتل جب سامنے آتا، حضور فرماتے تھے کہ میرے سامنے سے اٹھ جاؤ، اسلام نے معاف کر دیا ہے۔ کیوں آخر یہ فرمایا؟ حضرات گرامی، اپنے چچا سے اس قدر محبت تھی۔ آج بھی آپ دیکھیے اس خاندان کو چھپایا جا رہا ہے۔ شہادت امیر حمزہ بہت کم لوگ ہیں جو بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مگر جو اپوزٹ جو خاندان تھا، چاہے اسلام نے معاف کر دیا، مگر ان کا یوم سب کو یاد ہے۔ عرس معاویہ جو منایا جاتا ہے، منائیے، ہم کوئی اعتراض نہیں کرتے، آپ اپنے بچوں کے نام رکھیے، مگر ہم ایک سوال تو کرتے ہیں کہ اگر تمہیں عرس معاویہ یاد آتا ہے، آپ امیر معاویہ کو یاد رکھتے ہیں، تو امیر حمزہ کو کیوں فورگیٹ کر دیا ہے؟ یہ اسی لیے کہ سرکار کے چچا ہیں، یہ اس لیے کہ یہ وہی خاندان کے لوگ تھے کہ جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا ہے۔ امیر حمزہ پاک کو شہید کرنے والے کون تھے حضرات گرامی؟ جب بدر میں یہ کفار کا لشکر جب پہنچا ہے تو یہاں سے تو حضرت حمزہ اترے ہیں، حضرت علی آئے ہیں، اور وہاں سے کون آئے؟ عتبہ۔ یہ عتبہ کون ہے؟ اس کا بھی بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے۔ شیبہ اور ولید، یہ عتبہ یہ کون ہے؟ یہ ہندہ کا یہ باپ۔ اب ہندہ کون ہے؟ یہ ابو سفیان کی بیوی۔ چاہے فتح مکہ کے وقت وہ اسلام لے آئے، مگر یہ بات میں اس وقت کی بتا رہا ہوں کہ اسلام سے قبل جب یہ آئے تھے انتقام لینے کے لیے احد میں، اس نے اپنے ایک حبشی غلام کو تیار کیا۔ کس کام کے لیے؟ کہ وہ اسی تعاقب میں تھا کہ کسی طرح سے بھی امیر حمزہ کو شہید کرنا ہے اور پھر ان کے کلیجے کو چبانا ہے، اور یہ ہوا۔ کوئی اس طرح نہیں کرتا حضرات گرامی کہ ایک شخص جب شہید ہو چکا ہے، جسم سے روح پرواز کر چکی ہے، تو اس کے جسم کے پیسز کو کاٹا جائے، کان کا ہار بنایا جائے یا کلیجے کو چبایا جائے۔ یہ اگر ہوا ہے تو رسول اللہ کے گھرانے کے ساتھ ہوا ہے۔ امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا اور کان کے، ناک کے اور مختلف جسم کے پیسز کیے گئے اور ہار بنایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ امیر حمزہ بدر میں اترے تھے اسلام کے لیے، سامنے تھا عتبہ۔ عتبہ کون تھا؟ یہ بنو امیہ کا تھا۔ عتبہ جو بنو امیہ کا، اسلام کا یہ مخالف، اسلام کا یہ بدترین دشمن، اپنے ساتھ اپنے دو بیٹوں کو لے کر اترا، شیبہ اور ولید، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ بہادر ہم ہیں، ہم مکہ مکرمہ کے
سردار ہیں، بہادر ہیں، تو ابتدا کرنے والے یہ 3 تھے۔ اب بیک گراؤنڈ سمجھیے آپ، آج بھی جو حسینیت کا ہم جو پرچار کرتے ہیں، آج بھی جو حسینیت کی بقا کے لیے ہم ان کی محبت کا جو اظہار کرتے ہیں، تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ بدر میں جو پہلے آئے تھے امیر حمزہ، یہ حسین کے کیا لگتے ہیں؟ اب ذرا دیکھیے، امیر حمزہ سرکار کے چچا ہیں، امام حسین کے کیا ہوئے؟ علی المرتضیٰ کے چچا ہیں امیر حمزہ، تو حسین کے کیا ہوئے؟ آپ کہیں گے کہ حسین کے یقیناً مولا کائنات کے چچا ہیں، تو دادا کے بھائی ہوئے، ابو طالب کے بھائی تھے۔ اور پھر دوسری جانب کون تھا؟ عتبہ، ولید۔ تو یہ حسین، آپ دیکھیے، یہ تو مخالفین میں سے آئے، جو علی المرتضیٰ یہ حسین کے بابا ہیں، اور حضرت عبید اللہ بن حارث یہ حسین کے چچا ہیں۔ یہ ہو گیا، ایک تھے دادا کے بھائی، ایک والد، اور ایک جو ہے آپ کے چچا، امام علی مقام کے چچا، جو اسلام کی خاطر سب سے پہلے اسلام کی بقا کے لیے اترے۔ تو دوسری جانب دیکھیے کون تھے؟ یزید تھا، پلید تھا، ناپاک۔ یہ یزید کون تھا؟ تو اس کے بیک گراؤنڈ کو اب دیکھ لیجئے کہ بدر میں جو کفاروں کی جانب سے جو پہلے اترے تھے، یزید کے والد کا نام ہے معاویہ، چاہے وہ اسلام لے آئے، ہم ان کی صحابیت کے قائل ہیں، مگر توجہ یہ دلا رہا ہوں کہ اس دور میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ معاویہ کن کے بیٹے ہیں؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کی یہ بیوی تھی ہندہ، ہندہ کا باپ تھا کون؟ عتبہ، ہندہ کا باپ۔ تو یزید کی آپ دیکھیے دادی کا جو باپ تھا عتبہ، وہ سب سے پہلے اسلام کے خلاف اترا تھا۔ اور پھر شیبہ، ولید، یہ دونوں یہ ہندہ کے بھائی تھے۔ یزید کے کون ہوئے؟ یہ یزید کی جو دادی ماموں ہوئے۔ تو یہ اب دیکھیے یہ یزید کی جانب سے کون ہے؟ بالکل قریبی جو اترنے والے، اور یہاں پر بالکل امام حسین کے یہ قریبی ہیں، یہ جنگ بدر میں اترنے والے۔ تو امیر حمزہ نے عتبہ کو قتل کر دیا، فنار کر دیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا۔ اب یہ تینوں بہادر ہیں، بنو امیہ کا خاندان میں ان کا نام تھا۔ اب یہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے کہ اب ہمیں انتقام لینا ہے، انتقام لینا ہے۔ انہوں نے پھر سب کو جمع کیا کہ اب انتقام لینے کے لیے جانا چاہیے۔ اب یہ احد کے مقام پر 3 ہجری کو دوبارہ آئے ہیں یہ، اور انتقام کس سے لینا تھا؟ امیر حمزہ سے۔ باقاعدہ ایک کو پے کیا جاتا، اور اس بات پر کہ تمہیں امیر حمزہ کو ٹارگیٹ کرنا ہے، اور اگر تم نے ٹارگیٹ کر دیا تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ نام ہے وحشی، ٹارگیٹ امیر حمزہ ہے، مولا علی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم یہ خاندان کے لوگ، اور اسلام کو مٹانے کی ناپاک سازش ہے، ناپاک ان کے ارادے ہیں۔ اب احد میں یہ اتر رہے ہیں۔ احد میں جب آتے ہیں تو یہی ہندہ کا یہ تیار کردہ غلام جو اسی تعاقب میں تھا کہ مجھے کسی طرح امیر حمزہ نظر آ جائے تو میں انہیں قتل کر دوں، بالآخر وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں اس طرح کامیاب ہوا کہ چھپ کر اسی طرح وہ انتظار میں تھا کہ مجھے موقع مل جائے۔ مگر امیر حمزہ جب تلوار چلا رہے تھے، لوگ جانتے تھے کہ یہ حمزہ ہیں، یہ شیر خدا بھی ہیں اور شیر مصطفیٰ بھی ہیں، کہ جنہوں نے بدر میں کافروں کو نیست و نابود کر دیا۔ کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ سامنے آتا، چھپ کر امیر حمزہ کا تعاقب کیا گیا، اور بالآخر وہ بدبخت بعد میں اسلام لے آئے وحشی، مگر اسلام سے قبل جو کچھ انہوں نے کیا کہ چھپ کر اس قدر حملہ کیا کہ نیزہ اس نے جو زور سے جو نیزہ چلایا امیر حمزہ کے ناف میں لگا، یہاں تک کہ
آپ کے مبارک جسم کو چیرتے ہوئے آپ کی پیٹھ مبارک سے باہر نکلا اور آپ گر پڑتے ہیں۔ امیر حمزہ آپ شہید ہوئے۔ تو اس وقت جو ہے اب یہ 3 ہجری کو یہ ہوا ہے، پھر 3 ہجری کے بعد یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، پھر 4 ہجری بھی آئی، پھر 5 ہجری میں خندق بھی ہوئی، ہر موقع پر پھر صلح حدیبیہ ہوا۔ تو یہی وہ خاندان تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولین دشمن جو تھے، مخالفین جو تھے، کہ ان کی بھرپور یہ سازش رہی کہ کسی طرح اسلام کو ڈیمیج کیا جائے۔ امیر حمزہ تو شہید ہو چکے ہیں، مگر اس کے بعد بھی انہوں نے سکون سے جو ہے سانس نہیں لیا، اسی بات کے منتظر تھے کہ اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کو ختم کر دیں گے۔ فتح مکہ جو ہوا وہ 8 ہجری میں ہوا۔ سب نے حضور جب انٹر ہوئے مکہ مکرمہ میں، پھر یہ آواز آتی ہے، یہ آواز آئی کہ جو ابو سفیان کے گھر میں ہے ہم نے اسے معاف کر دیا ہے، وہ امان میں ہے۔ اللہ اکبر حضرات گرامی، یہ آواز آئی کہ ہم نے معاف کیا، امان میں ہے، کہ جو سرکار کے گھرانے کو اجاڑتے رہے تو معاف کر دیا، حضور نے معاف کر دیا۔ پھر یزید کو کس نے آگے کیا؟ حضور نے تو اپنے چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، ہندہ کو معاف کر، اسلام لے آئی، ابو سفیان کو معاف کر دیا، پھر ابو سفیان کے فرزند جناب معاویہ یہ بھی اسلام لے آئے۔ تو آج کے اس دور میں اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ ہم ان لوگوں کی توجہ اسی بات پر دلاتے ہیں کہ لوگوں اگر امیر معاویہ یاد ہے تو پھر امیر حمزہ کا کیا قصور ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں امیر حمزہ کو کیوں بھول چکے ہو؟ کہ امیر حمزہ شہید نہیں ہوئے؟ امیر حمزہ کو کیا حضور نے نہیں فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہیں؟ تو پھر نہ امیر حمزہ ہمیں یاد ہیں، نہ حضور کے کوئی اور صحابی ہمیں یاد ہیں، تو پھر گھوم پھر کر یہ ہندہ کے پوتے ہی کیوں یاد آتے ہیں؟ ہندہ کے بیٹے معاویہ، ہندہ کے یہ بیٹے ہیں، اور یہ معاویہ کا بیٹا ہے یہ یزید پلید، اس نے پھر امام حسین کو پھر کربلا میں جو کچھ ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب امام پاک شہید ہو گئے تو یہ آواز آئی اس کی جانب سے کہ ہم نے بدر والوں کا انتقام لے لیا ہے۔ تو بدر میں کون مارے گئے تھے؟ میں نے جو عرض کیا 70 کفار جو مارے گئے تھے، جس میں ولید تھا، شیبہ تھا، عتبہ تھا اور دیگر بڑے بڑے ان کے کفار تھے جو مارے گئے۔ تو یہ اسی انتقام میں تھا پلید کہ اب مجھے انتقام لینا ہے۔ اور جب امام پاک کو شہید کر دیا جو رسول اللہ کے نواسے ہے، تو پھر یہ سکون کی سانس لے کر یہ کہنے لگا کہ یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جناب معاویہ اگر ان کا عرس منانا مناسب ہے ٹھیک ہے منائیے آپ، تو پھر امیر حمزہ کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ان کو فورگیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو 15 شوال المکرم اور امیر حمزہ کا مقام جناب معاویہ سے تو بہت بلند ہے، اس قدر بلند ہے کہ اولین بھی ہیں، غزوات میں بھی جو ہے شرکت کی، رسول اللہ کے چچا بھی ہیں، خاندان بنی ہاشم سے بھی ہیں، اور سید الشہداء بھی ہیں۔ ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی کے لیے فرمایا، اپنی شہزادی کے لیے کہ یہ میری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اپنے شہزادگان کے لیے حسن پاک اور حسین پاک کے لیے فرمایا کہ یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ مولا کائنات کے لیے فرمایا کہ علی یہ جنتی، یہ علی یہ عربوں کا سردار ہے۔ تو یہ تو وہ شخصیات تھیں کہ جن کو آپ نے سرداریاں عطا فرما دی کہ کوئی جنتیوں کا سردار، کوئی اگر مقدس خاتون ہو تو وہ جنتی عورتوں کی سردار، کوئی اگر مولا مرتضیٰ کی صورت میں علی شیر خدا حضور کے بھائی ہوں تو حضور یہ فرما دے کہ یہ عربوں کے سردار۔ تو سید الشہداء کے لیے یہ فرما کر یہ بتا دیا کہ یہ تو وہ ہیں کہ سرداری عطا کر دی، مگر شہیدوں کے سردار بھی اگر دیکھنا ہو تو وہ بھی کہیں اور نہیں، وہ بھی ہمارے گھر میں ہیں، خاندان بنی ہاشم میں ہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد